قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، اور پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی سورہ زاریات کی میں نے چند ورسز آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ قرآن مجید کی 51 نمبر سورت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ کاف کا مطالعہ کیا تھا، 3 رکوعوں پر مشتمل تھی، اور سورہ کاف اور یہ جو سورہ زاریات ہے اس کے مضامین جو ہے وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں، یعنی توحید، آیات و آفاق و انفس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو آیات ہیں، اپنی نشانیاں جو آسمان کے اندر پہلے نہیں ہے اس کا تذکرہ کیا، جو انسانی جسم کے اندر کچھ آیات کہتے ہیں نشانی کو، جو انسانی جسم کے اندر کچھ نشانی ہے اس کا کچھ تذکرہ کیا، اور بیسیکلی آخرت کا تذکرہ جو ہے، چونکہ مشرکین مکہ یہ مان نہیں رہے، ان کو ادراک دلایا جا رہا ہے، کہیں پیار سے، کہیں ڈانٹ کر، کہیں دھمکی کے انداز میں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سختی کے انداز میں ان کو جھنجھوڑا ہے، کیونکہ اب یہ مکہ کا وہ دور ہے کہ جس کے اندر ابھی آزمائشیں یا ابتلائیں جو ہے نا وہ فزیکلی ٹارچر شروع نہیں ہوا، جھوٹی پتیاں کسی جا رہی ہیں، الٹے سیدھے سوالات کیے جا رہے ہیں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 قسمیں کھائی ہیں، والذاریات ذروا والحاملات وقرا والجاریات یسرا فالمقسمات امرا، یعنی قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد، یہ زاریات کا مطلب ہوتا ہے گرد اڑانے، پراگندہ کرنے والی اور گرد و غبار اڑانے والی ہوائیں، یہ زاریات ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، قسم میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، قسمیں اللہ، چونکہ مشرکین مکہ کسی چیز کا ادراک دلانے کے لیے، کسی چیز کی امپورٹنس بتانے کے لیے، کسی چیز کی ایک یعنی ایتھینٹسٹی بتانے کے لیے وہ قسمیں کھایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 قسمیں کھا کر آگے بات کا اسٹارٹ کیا کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اڑانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی، اور پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی۔ عزیزان گرامی، قرآن یہ جو ہوائیں ہیں، ہم اگر پچھلے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ہم نے صورتوں کا مطالعہ کیا کہ جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، یا دیگر بڑی بڑی اقوام عالم، فرعون کی قوم، اس میں سے اکثر قومیں جو ہیں وہ ان ہواؤں کی وجہ سے تباہ ہوئی، ان ہواؤں کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ ہم نے قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ میں پڑھ لیا تھا۔ زیادہ تر جو قومیں جو تباہ ہوئی ہیں وہ ان ہواؤں کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ اگر یہی ہوا ذرا سی ہلکی چلے تو انسان بڑا فرق محسوس کرتا ہے، اور یہی ہوا ذرا تیز چلے تو بلٹ کی شکل میں جنہیں بادل کا یہ کنکر اڑا کے، ہم نے دیکھا یہ سینڈ سٹارم جو چلتا ہے، سینڈ سٹارم چلتے ہیں تو بڑے بڑے گھروں کو اٹھا کے، بڑی بڑی گاڑیوں کو اٹھا کے، بڑے بڑی شپس کو اٹھا کے، بڑے بڑے ہوائی جہاز کو اٹھا کے، ایک دم اٹھا کے بھنور کی شکل کے اندر اوپر لے کے چلے۔ تو یہ ہوا جو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر ہے، یہ ہوا بڑی قوت، یعنی یہ نظام فطرت کے اندر، نظام قدرت کے اندر ہوا کا جو ہے بڑا ایک، یعنی سمندر کے اندر جو طوفان آتے ہیں وہ بھی انہی ہواؤں کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو جو کنکر جو چلتے ہیں ہواؤں کے سے، یہ بلٹ کا کام کرتے ہیں، اور بعض کا گرد و غبار، ایک بڑا تیز سینڈ سٹارم، میں سعودی عرب کے اندر رہا ہوں، سعودی عرب کے اندر بھی بڑا تیز سینڈ سٹارم چلتا ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ میں اپنے گھر سے، ہماری کمپنی کا فاصلہ تقریباً 150 کلومیٹر تھا، 120 کلومیٹر، جتنا یہاں سے لاہور کا فاصلہ ہے 120 کلومیٹر میں جانا ہوتا تو بارہا ایسا ہوا ہے کہ سینڈ سٹارم چلتا تھا، بڑی تیز قسم کی ہوا چلتی تھی، اس کے اندر ریت جو ایسے لگتی ہے بلٹ، جیسے بلٹ نہیں لگتی، ریت کے ذرات باقاعدہ گاڑی میں ایسے بلٹ کی شکل میں لگتے ہوئے محسوس ہوتے۔ یہاں تک ہمارا جو آگے بونٹ تھا، وہ بونٹ پہ پورا رنگ اڑ جایا کرتا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک اسپرے لیتے تھے، وہ اسپرے اس کو لگا دیتے تھے، یا آپ نے دیکھا ہے جس ہم برتن نہیں لیکوڈ سوپ دھوتے ہیں، وہ لیکوڈ سوپ لگا دیتے تھے، تو وہ جو ریت لگتی تھی وہ چپک جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی، دیکھیے کیا قسم کھائی، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی، زاریات کا مطلب ہے گرد و غبار اڑانے والی ہوا، پراگندہ کرنے والی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ پھر آگے میں نے بتایا کہ مظاہر قدرت، یہ مظاہر فطرت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو نافرمان قومیں ہوتے ہیں ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض کا یہ نارمل یہی اچھا، یہ آگے جو اگلی آیت میں کیا ہے، والذاریات ذروا والحاملات وقرا، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی۔ دیکھیے بارش بڑی زبردست ہے، اگر ہلکی بارش ہو رہی ہو تو انسان بڑا اس کے اندر انجوائے کرتا ہے، وہی بارش اگر تیز ہو جائے تو طوفانی بارش ہوتی ہے، سیلاب کے ریلے کی شکل میں آتی ہے، اڑا کے لے کے چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں قسم، چونکہ یہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ
सऊदी अरब के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ 4-4, 5-5 साल बारिश नहीं होती, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी कि जहाँ पहाड़ है, तो पहाड़ों पे तो बारिश होती है तो वो सैंडस्टॉर्म, यानी वो पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो पानी का सैलाबी रेला आता है, वो सब कुछ भाग ले जाता है। मैं 2009 में सऊदी अरब गया था, तो वहाँ 2009 में के एंड में बारिश हुई थी, तो उसने क्या किया था, सैलाबी रेला आया था हमारे जिद्दा के साइड पे, एक उन्होंने बनाया था, पॉन्ड बनाया था कि सैलाबी रेला, मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ आया था 2-3 फुट पानी हमारे घर के सामने खड़ा हुआ है, वो गाड़ियां ऐसे तैरती चली जाती है, गाड़ियां बड़ी बड़ी GMC गाड़ियां तैरती चली जा रही है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कसम है उन हवाओं की जो गर्द उड़ाने वाली हैं, फिर पानी से लदे हुए बादल उड़ाने वाली हैं, फिर सुबह गिरफ्तारी के साथ फल मुकस्सिमाती अमरन, फिर सुबह गिरफ्तारी के साथ चलने वाली हैं। और फिर एक और बड़ा काम बताया, फल मुकस्सिमाती अमरन, कि फिर एक बड़े काम बारिश की तकसीम करने हैं। अभी देखिए वाटर साइकिल होता है, वो अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का को ये तंबीह भी कर रहे हैं और एक दो चीजें बता रहे हैं। एक तो तंबीह कर रहे हैं कि जो हवाएं हैं, ये जो बारिश है, ये जो तूफान है, ये सब के सब किसके हुक्म से चल रहा है, मेरे हुक्म से चल रहा है, तो तुम क्यों नहीं समझ रहे? आगे बात जब आएगी तो आप बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि बारिश का जिस काम वो आखिरत का इनकार कर रहे हैं, तो बारिश का एक काम क्या होता है कि जब वो बारिश जो है वो क्या होता है, पानी का एक काम क्या होता है कि जब तेज आप में हरारत होती है, उसके नतीजे में क्या होता है कि समुद्रों से आबी बखारत होते हैं और बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फिर अल्लाह ताला उन हवाओं को हुक्म देते हैं, वो बादल जाते हैं एक जगह बरसते हैं, वो पानी जमीन के ऊपर बरसता है, खेती लहला उठती, वो पानी जमीन में जज़ब होता है, फिर जमीन के जरिए दोबारा समुद्र में चले आता है। तो अल्लाह ताला ये बता रहा है कि जिस तरह आखिरत जो है जो जिस चीज का तुम इनकार कर रहे हो, जिस तरह ये पानी खत्म नहीं होता, इसने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज की, पानी जो था उसने अपनी स्टेट चेंज की, पानी से उठकर स्टीम, ये बुखारात की शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में गया, वेपर्स के बाद फिर दोबारा बरसा पानी की शक्ल में, फिर दोबारा जमीन के अंदर गया और दोबारा फिर समुद्र के अंदर वापस आ गया। तो उन्होंने कहा जो साइकिल है, वाटर साइकिल है, जिस तरह ये खत्म नहीं, पानी खत्म नहीं होता, इस तरह ये जो तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हें कोई उठा नहीं सकेगा, तुम्हें कोई बुला नहीं सकेगा, ये सब चीजें खत्म होने के बाद मैं दोबारा तुम्हें उठाने पे कुदरत रखता हूँ।